آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے فخر پاکستان سے جنہوں نے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی اور راہ عشق سے متاثر ہو کر اپنا گیٹ اپ بھی بالکل ویسا کر لیا۔ اس طرح مجھے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ آسان لگا، تو اس لیے میں نے یہ گیٹ اپ اختیار کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے فخر پاکستان سے جنہوں نے ارطغرل غازی اور راہ عشق، جس میں یونس ایمرے بڑا ہی منفرد کریکٹر تھا، اس سے متاثر ہو کر اپنا گیٹ اپ بھی بالکل ویسا ہی کر لیا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا بتائیں، آپ نے بڑا ہی منفرد گیٹ اپ اپنا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ دیکھیں کہ نصیحت کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، بات کو آگے پہنچانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ڈراماز کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ جہاں بہت سارے منفی قسم کے ڈراماز بنتے ہیں وہاں اچھے بھی ڈرامہ بنائے گئے، تو میں نے وہاں سے دیکھا کہ یہ ارطغرل ڈرامہ بنا، راہ عشق والا ڈرامہ بنا، تو اس میں بڑے ہی اچھے انداز سے اچھی باتوں کو آگے پروان چڑھایا گیا۔ تو میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اگر یہی طریقہ اختیار کیا جائے اور اسی طریقے پر رہتے ہوئے ایک خاص گیٹ اپ کو اختیار کر کے اگر اچھی نصیحتیں کی جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مجھے بتائیں، آپ کا بڑا منفرد گیٹ اپ ہے، اس کا آپ کو خیال کیسے آیا؟ اس کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا کہ آپ نے یہ گیٹ اپ اپنا؟ دیکھیں کہ اگر سننے والے اور سنانے والے کے درمیان مناسبت قائم نہ ہو تو سننے والے اور سنانے والوں دونوں کو ہی مزہ نہیں آتا۔ تو میں نے دیکھا کہ جو بھی ایک کردار ہوتا ہے، ہر کردار کا ایک اپنا لباس ہوتا ہے۔ جیسے ایک پولیس والا ہے، اس کی ایک اپنی یونیفارم ہے، فوجی ہے، اس کی ایک اپنی یونیفارم ہے، اسی طرح ایک سپہ سالار ہے، اس کی ایک اپنی یونیفارم ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ کیونکہ یہ ایک تصوف کی ایک لائن ہے، تو ایک شعوری سطح والی گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو اگر میں ایک خاص قسم کا لباس یہ بنا لوں اور تب یہ میں بات کروں تو سننے والے اور میرے درمیان ایک مناسبت قائم ہو جائے گی۔ تو اس طرح مجھے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ آسان لگا، تو اس لیے میں نے یہ گیٹ اپ اختیار کیا۔ اچھا، آپ کا گیٹ اپ بڑا منفرد ہے جس کے پیچھے آپ کا ایک پازیٹیو مقصد ہے، اس کے علاوہ مجھے بتائیں آپ اپنی ریئل لائف میں کیا کرتے ہیں؟ جو میری ریئل لائف ہے اس میں میں بالکل آپ کی طرح معمول میں جو جیسے بندہ زندگی گزارتا ہے ویسے میں گزارتا ہوں۔ جیسے آپ کا لباس ہے، میرا بھی عام معمول میں یہی لباس ہوتا ہے۔ میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں، بلکہ میں ایک عام آپ لوگوں کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور اسی طرح میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں اور پیغام دیتا ہوں، اور میں جاب بھی کرتا ہوں علمد کی، اور باقی جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں وہ میں کرتا ہوں۔ اچھا، آپ میرڈ ہیں؟ جی بالکل، میں شادی شدہ ہوں۔ شادی شدہ ہیں آپ، تو یہ آپ کی اپنی جاب بھی ہے، آپ میرڈ بھی ہیں، تو لائف میں یہ سب چیزیں کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی مشکلات آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جتنی زیادہ مشکلات ہوں گی اس مشکل میں اگر آپ کو کوئی اور مشکل کام دے دیا جائے تو آپ کو وہ مشکل کام آسان لگے گا۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مشکلات دراصل آپ کو مشکل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مشکل کام جو ہے، اگرچہ ٹائم نکلنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان مشکلات میں رہتے ہوئے یہ مشکل کام بھی مجھے آسان لگتا ہے۔ اچھا، مجھے اس کے علاوہ آپ بتائیں، میں نے آپ کے گھر میں بہت ساری بکس دیکھی، بہت ساری ڈائریز دیکھی، آپ لکھتے بھی ہیں؟ جی بالکل، ایک وقت تھا کہ جب میں کافی تحریریں لکھتا تھا، تو اسے فیس بک اور اپنے جو اکاؤنٹس وغیرہ تھے اس پر بھی میں شائع کرتا تھا، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آپ نے جیسے دیکھا کہ برائیاں عروج پر پھیل چکی ہیں، تو یہ ایک لکھنے کا جو عمل تھا، لوگوں کو شعور پہنچانا اس کا مقصد تھا۔ تو پھر کیونکہ یہ اب والا دور ہے، یہ ویڈیوز کا دور ہے، اب میں جو لکھتا ہوں اسے ہی میں ایکٹ فارم میں لے آتا ہوں، اور اس طرح یہ پیغام پھر آگے تک پہنچتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی مشہور ہونا چاہتا ہے راتوں رات، کہ آپ نے بھی یہ منفرد گیٹ اپ جو ہے اپنایا، آپ کے ذہن میں بھی یہی خیال آیا یا نہیں؟ بالکل، دیکھیں کہ جو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں برائی، شر اور شریر اپنے عروج پر ہے، اپنی شہرت کی چوٹیوں پر ہے۔ تو جب شر، شریر اور برائی اپنی شہرت پر ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو خیر کے عناصر ہیں، خیر پہنچانے والے افراد ہیں، خیر کی جو باتیں ہیں، ان کو بھی اپنی پوری شہرت پر ہونا چاہیے۔ اور میں شہرت کے حوالے سے ایک اور بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کی شہرت ایسی ہے
کہ آپ کی جب بھی کوئی ویڈیو دیکھے، پیغام دیکھے، آپ کو دیکھے، تو لوگوں کا اگر دھیان اللہ کی طرف ہو جائے، خیر کی طرف ہو جائے، بھلائی کی طرف ہو جائے، تو ایسی شہرت بھی خیر ہے۔ تو ایسی جو شہرت جو خیر والی ہے، میں ایسی شہرت کا ضرور میں بھی چاہتا ہوں۔ کیوں چاہتا ہوں؟ کیونکہ جب آپ مشہور ہوں گے، آپ کی شہرت ہوگی، تو آپ کی جو اچھی بات ہوگی، خیر کی بات ہوگی، وہ بھی پھیلے گی۔ تو خیر کی بات پھیلانے کے لیے یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ میری بھی شہرت ہو۔ آپ کا اس طرح کا گیٹ اپ ہے پاکستان میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی پیر ہے، کوئی پیری مریدی کر رہا ہے، لیکن بیسیکلی آپ ایک کنٹینٹ کریٹر ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں ایک آپ کی طرح اسٹوڈنٹ ہوں، میں عام روٹین میں بھی آپ جیسے لباس کپڑے پہنتا ہوں، اور کوئی یہ کہے کہ یہ اسلامک لباس ہے، نہیں، میں کہتا ہوں کہ اسلامک لباس کی پہلے تو آپ کو ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسلامک لباس ہر وہ لباس ہوتا ہے جس سے آپ کا جسم ڈھانپا جائے، جیسے کہ آپ کا لباس ہے یہ بھی اسلامک ہے، میرا لباس ہے اس سے بھی پورا جسم ڈھانپا ہوا ہے، تو یہ بھی اسلامک ہے۔ تو یہ ایک کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ عجیب قسم کا کیوں لباس پہنا ہے، بلکہ یہ ایک مقصد ہے کہ جو ویڈیو میں جو پیغام دیا جاتا ہے، سننے والوں اور میرے سنانے والوں کے درمیان ایک مناسبت قائم ہو جائے۔ اچھا، آپ پوئٹری بھی کرتے ہیں؟ پوئٹری تو میں نہیں کرتا، ویسے ایک آدھے چند اشعار پڑھ لیتا ہوں، تو فہم کے لیے پڑھنا چاہیے، تو لیکن نثر کی طرف میرا زیادہ دھیان ہے۔ میں آپ سے کوئی شعر سننا چاہوں گا۔ نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے جب گرتوں کو تھام لے ایسا کی۔ تو اس شعر میں ایک پیغام بھی ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ ٹانگیں کھینچتے ہیں، لوگوں کو نیچے گراتے ہیں، جو پہلے سے گرے ہوئے ہیں ان کو مزید گراتے ہیں۔ تو میرا لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ لوگوں کی ٹانگیں مت کھینچے، ان کو نیچے مت گرائیں، بلکہ لوگوں کا سہارا بنے، جو مظلوم ہیں ان کا سہارا بنے۔ اور اس طرح اگر ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے تو تب ہم ایک ہو جائیں گے۔ تو یہی اسلام کا پیغام ہے کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ لوگوں نے ان کی بات سنی، انہوں نے بتایا کہ ان کے اس گیٹ اپ کے پیچھے کیا مقصد تھا، ان کے ذہن میں یہ کس طرح خیال آیا، اور آگے جو ان کے جو ہے وہ کیا ان کے گولز ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلمان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔